اللہ 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 تیرہ لائنوں والا قرآن مجید صفحہ نمبر 31 اور 1، جس کو 31 کہتے ہیں میں اس کو 31 کہہ رہا ہوں۔ صفحہ نمبر 31 سورۃ البقرہ، رکوع نمبر 19، اور یہ دوسرے پارے کا رکوع نمبر 3 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ دوسری بار اہل ایمان سے خطاب فرمایا۔ صفحہ 31۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ دوسری بار اہل ایمان سے خطاب فرمایا، اور اس سے پہلے یہ بات میں عرض کر چکا ہوں کہ پہلا خطاب اہل ایمان سے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا، کیا ایمان والو کہ تم راعینا کا لفظ استعمال مت کرو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی اسلام کا ادب اور احترام سکھلایا ہے۔ اب یہ دوسرا خطاب ہے اہل ایمان سے۔ یہاں ایک بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا المسلمون، یا ایتھا جماعت المسلمین، یا ایھا الذین اسلموا، یا ایھا الذین آمنوا۔ اب ان لوگوں سے یہ سوال کیا جائے کہ جو کہتے ہیں کہ ہوا سماکم المسلمین، کہ اللہ نے ہمارا نام مسلمین رکھا، اور جو اس نام کی بجائے دوسرا نام اختیار کرے گا وہ مشرک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن مجید میں 88 مقام پہ یا ایھا الذین آمنوا فرمایا، کسی ایک مقام پہ اللہ نے یا ایھا الذین اسلموا فرمایا ہو، تو معلوم ہوا کہ اس امت کی بنیادی صفت ایمان ہے۔ اسلام جو ہے یہ ظاہری حالت کا نام ہے، اور اس کے بارے میں یہ بات انشاءاللہ سورۃ الحجرات میں آئے گی کہ فرمایا کہ نبی علیہ السلام آپ کے پاس یہ کچھ گنوار آئیں گے اور کہیں گے کہ ہم ایمان لائے، تو آپ ان سے کیا فرمایا وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، تم یوں نہ کہو کہ ہم مومنین ہیں، تم کہو ہم مسلمین ہیں۔ کیوں؟ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر فتنے کا ذکر فرمایا ہے کہ جس دور میں جو فتنہ سامنے آئے گا اس کا ذکر قرآن مجید کے اندر موجود ہوگا اگر غور کیا جائے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان سے دوسری بار خطاب فرمایا۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تہذیب، انسان کی اصلاح کے کچھ اصول بیان فرمائے۔ ایک اصول بیان فرمایا ذکر کا، ایک اصول بیان فرمایا شکر کا۔ انسان کی اصلاح کے بنیادی اصول 5 ہیں: ذکر، شکر، صبر، دعا اور تعظیم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 اصولوں کا ذکر پچھلے رکوع میں فرمایا اور 3 اصولوں کا ذکر اس رکوع میں فرمایا۔ تو اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان سے خطاب فرما کے ایک اصول بیان فرمایا صبر کا، اور یہاں اللہ نے خوشخبری بھی سنا دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے صبر کرنے والوں کو۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرا اصول بیان فرمایا دعا کا، اور سب سے زیادہ دعا کی قبولیت نماز کے ساتھ ہے، کہ نبی علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ 2 موقع ایسے ہیں جس میں دعا قبول ہوتی ہے، ایک ہے فرض نماز کے بعد، اور ایک ہے رات کا آخری پہر۔ یہ بات ذہن میں آ گئی۔ اگلی بات
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اللہ خالی نہیں لٹاتا. تو معلوم ہوا کہ دعا کے لیے مستحب طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کی جائے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول کر فرماتا ہے فرض نماز کے بعد. دوسری بات یہ فرما دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہیں لٹاتا. تو اس سے کیا نتیجہ معلوم ہوا کہ فرض نماز کے بعد دعا کرنی چاہیے اور ہاتھ اٹھا کر کرنی چاہیے. اب یہ سوال ہو کہ جی آپ ہمیں دکھائیں کہ نبی علیہ السلام نے ظہر کی نماز پڑھی تھی اور ظہر کی نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کی تھی، عصر کی نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کی تھی. تو یہ سوال غیر مناسب سوال ہوگا جب ایک ضابطہ بیان فرما دیا. ہاں آپ یہ ثابت کر دیں کہ ظہر کی نماز فرض نہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اور انہوں نے فرمایا کہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا یہ قبولیت کا ذریعہ ہے. آپ اس کی نفی فرما دیں کہ جناب ظہر کی نماز فرض نہیں، عصر کی نماز فرض نہیں. اب شاید یہ بات آپ کے لیے تعجب کی بات ہو کہ آج کے دور کے اندر ایسا گروہ موجود ہے جو ظہر و عصر کی نماز کو فرض نہیں مانتا. ایسا گروہ موجود ہے. اور مجھے اس گروہ سے جو آگاہی ہوئی اس طریقے سے ہوئی کہ ملتان کے ایک سرکاری محکمے کے ذمہ دار آدمی نے مجھے فون کیا، جمعہ کا دن تھا، کہ حضرت ہمارے محکمے کا سربراہ ہے، اس کے کچھ اشکالات ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ سے اس کی نشست ہو جائے، تو ہم ملنا چاہتے ہیں. تو جمعہ آپ کہاں پڑھائیں گے؟ تو میں نے کہا کہ مسجد عائشہ رضی اللہ عنہا میں، مدینہ کالونی میں. وہ جمعہ نماز میں وہاں پہنچ گئے. نماز جمعہ سے فارغ ہوئے تو اس نے کہا جی میں نے تنہائی میں بات کرنی. تو میں نے کہا پھر قرآن محل چلتے ہیں. تو یہاں آ گئے تو اس نے کہا کہ مجھے 16 سال ہو گئے میری تکبیر اولیٰ قضا نہیں ہوئی، لیکن اس 16 سال میں نے ظہر اور عصر کی نماز فرض سمجھ کے نہیں پڑھی. مغرب عشاء فجر کی نماز تو فرض سمجھ کے پڑھتا ہوں، ظہر اور عصر کی نماز فرض سمجھ کے نہیں پڑھی. کیوں؟ اس لیے نہیں پڑھی کہ ظہر اور عصر کا جو وقت ہے یہ کام کا وقت ہے، دفاتر کا کام کیا ہوتا ہے اس میں، اور اس وقت میں اگر ظہر و عصر کی نماز پڑھنے میں لگ جائیں تو دفتر کا کام صحیح نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ایسا حکم نہیں دے سکتا کہ جس حکم میں کوئی نہ کوئی خلل پیدا ہو. تو میں نے ان سے سوال کیا کہ 9 بجے دفتر کا آغاز اور 4 بجے دفتر کا اختتام یہ وقت اللہ نے مقرر کیے؟ فرمانے لگے نہیں. تو میں نے کہا اپنے اوقات ایسے بنا لو کہ جس سے نماز کے اوقات متاثر نہ ہو. تم نماز کو اپنی مرضی سے ڈھال رہے ہو، ایسا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ کے حکم کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالو. اللہ جزائے خیر دے، اللہ مغفرت فرمائے اس شخص کی کہ بڑھائی نجار جس نے ہمارے اس مدرسے کا کام کیا ہے. صبح کام کے لیے تشریف لاتے تھے، 1 بجے کام چھوڑ دیتے تھے، بزرگ تھے. میں نے 12 عرض کیا، میں نے کہا حضرت آپ 1 بجے کام چھوڑ کے جا رہے ہیں، کہیں گے جی آپ میرا حساب 1 بجے تک کر لیں، گھنٹوں کا حساب آپ میرا بنا لیا کریں، مجھے پورے دن کے پیسے نہ دیا کریں. تو لہذا اللہ ان کو جزائے خیر دے، وہ لیتے بھی گھنٹوں کے حساب سے پیسے تھے، پورے دن کے پیسے نہیں لیتے تھے. تو میں نے ایک دن ان سے کہہ دیا، میں نے کہا حضرت آپ ذرا 3 بجے تک اگر کام کر لیں تو کیا حرج ہے؟ فرمانے لگا مجھ سے نہ کہو، ایسے تلخ لہجے میں، مجھ سے نہ کہو، اللہ میاں سے کہو. اب میں حیران، میں نے کہا کام آپ نے کرنا ہے، کہو اللہ میں. کہنے لگے نمازوں کے اوقات یہ ہیں کہ فجر سے لے کر ظہر تک وقفہ ہے، یہ کام کے لیے ہے، ظہر سے عشاء تک نمازیں قریب قریب ہیں، یہ عبادت کے لیے وقت ہے. تو اس لیے جو ہے میں اس وقت میں اللہ کی عبادت کروں، نماز پڑھوں یا میں کام کروں. تو جن لوگوں نے اپنے آپ کو ڈھالا ہے اللہ کے حکموں کے مطابق، ان کی سوچ یہ ہے، اور جنہوں نے اللہ کے حکموں کو ڈھالا ہے اپنی مرضی کے مطابق، ان کی سوچ یہ ہے کہ ظہر و عصر کی نماز فرض نہیں ہو سکتی.
تو بہرحال میں یہ بات گزارش کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ بات ارشاد فرمائی کہ چوتھا اصول ہے دعا کا، اور دعا کی قبولیت ہے نماز کے ساتھ سب سے زیادہ۔ اور پانچواں اصول جو اللہ نے بیان فرمایا وہ ہے شعائر اللہ کی تعظیم، کہ وہ چیزیں جن کو نسبت حاصل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، ان کا ادب احترام اور ان کی عظمت کا احساس اور عظمت کا اظہار، یہ ہے تعظیم شعائر اللہ کی۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے شعائر میں سے، یعنی اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سب سے زیادہ عظمت والی چیزیں چار ہیں: نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید، بیت اللہ اور نماز۔ تو سب سے زیادہ ادب احترام ان چار کا کرنا لازم ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان سے خطاب فرما کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب احترام سے متوجہ فرمایا کہ اگر نبی علیہ السلام کی بے ادبی بے خیالی میں بھی ہو گئی تو ایمان باقی نہیں رہے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رکوع میں یہ 5 اصولوں میں باقی 3 اصول بیان فرمائے، اور یہاں ایک اور اہم بات بیان فرمائی کہ صبر کس کو کہتے ہیں۔ صبر میں 3 باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ کوئی ایسا واقعہ ہو جائے جو طبیعت کے لیے گراں ہو تو اس پہ بے قراری کا اظہار نہ کیا جائے۔ اور صبر میں دوسرا مفہوم یہ ہے کہ رکاوٹوں کے باوجود دین پر استقامت اور پختگی اختیار کی جائے۔ اور صبر میں تیسری بات یہ شامل ہے کہ گناہ کی ترغیب کے باوجود اپنے جذبات پہ قابو رکھا جائے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا جائے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ صبر اختیار کرو۔ اب جب صبر اختیار کرو تو سب سے زیادہ انسان کی آزمائش بے قراری کی کیفیت میں کب ہوتی ہے؟ جب کسی عزیز رشتہ دار کا انتقال ہو جائے۔ جب عزیز رشتہ دار کا انتقال ہوا، چاہے وہ طبعی وفات ہوئی چاہے اس کی وفات شہادت کی ہوئی، تو جدائی کا یہ غم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں انسان کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے کہ دیکھو کہ اپنے عزیز و اقارب کے مرنے پہ جو تمہیں غم ہو تو ہو، ضابطے کے مطابق، اور غم بھی کیسا ہونا چاہیے یہ آگے سمجھا دیا۔ یہاں فرمایا کہ شہید پہ غم نہیں، کہ شہید پہ غم نہیں، فرمایا کہ شہید تو مردہ ہے نہیں، شہید تو زندہ ہے۔ شہید زندہ ہے کئی لحاظ سے۔ شہید اپنی انفرادیت کے لحاظ سے زندہ ہے کہ یہ بات اللہ نے یہاں بیان فرمائی۔ شہید زندہ ہے ملت کے لحاظ سے کہ فرد واحد کی شہادت پوری قوم کو زندہ کرنے کا، ملت کو زندہ کرنے کا ذریعہ ہے۔ وہ افراد جنہوں نے افغانستان کے اندر طالبان کی صورت میں شہادتیں پیش کی، آج پوری امت مسلمہ ان شہادتوں کی وجہ سے زندہ ہو رہی ہے۔ تو شہید زندہ ہے، ایک تو زندہ ہے انفرادی لحاظ سے، اور ایک زندہ ہے اجتماعیت کی نمائندگی کے لحاظ سے۔ فرد واحد کی شہادت پوری ملت اسلامیہ کی زندگی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائیں، شہید ہو جائیں، ان کو مردہ مت کہو۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے یہ بات ادب احترام کی وجہ سے کہی ہو کہ ان کا ادب احترام یہ ہے کہ ان کو مردہ مت کہو، لیکن فرمایا کہ نہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں، اللہ فرما رہے ہیں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کو مردہ مت کہو کہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا یشعرون، نہیں، قرآن یہ آپ کے سامنے، ولکن لا یشعرون، وہ زندہ تو ہیں لیکن شعور نہیں رکھتے، سنتے نہیں، شعور نہیں رکھتے، نہیں، ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہیں، تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے، تم ان کی زندگی کو محسوس نہیں کر سکتے، اس لیے ہم تمہیں خبر کے ذریعے بتلا رہے ہیں۔ جب اللہ کی طرف سے خبر ہو تو پھر اس کا تقاضا کیا ہے کہ اس پر ایمان کے اس کو ماننا ہے، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم اپنی شعور سے، اپنی حواس سے ان کی زندگی معلوم کرنا چاہو
تم ان کی زندگی حواس سے معلوم نہیں کر سکتے۔ کیسے معلوم ہوگی؟ اللہ کی خبر سے معلوم ہوگی، اور اللہ کی خبر کا انکار یہ کفر ہے۔ اب ایک سوال پیدا کرنے والوں نے ایک نہیں کئی سوال پیدا کیے، یہ حیات و ممات کا مسئلہ یہ بڑا آج کے دور کے اندر ہر مسئلہ اہم مسئلہ ہے، اس لیے کہ بس گمراہی ہے کہ پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ جس قدر قرآن مجید سے دور ہو رہے ہیں، اپنی عقل کو معیار بنا رہے ہیں، اسی قدر گمراہی کے اندر بھٹکتے چلے جا رہے ہیں۔ کہ یہ بات یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شہید ہوتے ہیں ان کو پرندوں میں منتقل کر دیا جاتا ہے، ان کی روحوں کو پرندوں میں منتقل کر دیا جاتا ہے، اور وہ پرندے جو ہیں وہ فضا میں نہیں بلکہ وہ جنت میں اٹھتے ہیں اور جنت کی لذتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم بھی مانتے ہیں کہ شہید زندہ ہے، لیکن اس کی روح زندہ ہے، اور اس کو جو جسم دیا جاتا ہے وہ پرندے کا جسم دے دیا جاتا ہے، اور اس جسم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اب یہ بات کہہ دی، اب میں دعوت غور و فکر دیتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ان کی روحیں جو پرندوں میں منتقل ہوتی ہیں، تو پرندوں میں پرندے کی روح ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ یہ جسم پرندے کا ہے، روح شہید کا ہے، یا پرندے کی اپنی روح موجود ہے اور شہید کی روح بھی ساتھ موجود ہے؟ اگر یہ کہا جائے کہ پرندے میں اپنی روح نہیں تو وہ پرندہ کیسے؟ پرندہ تو تبھی بنے گا جب اس کے اندر روح ہوگی، جب روح نہیں ہوگی تو پرندہ کیسے؟ تو پرندہ تبھی ہوگا جب اس کے اندر روح ہوگی۔ اب اس کے اندر روح موجود ہے، اب اس شہید کو جو جسم دیا گیا وہ پرندے کا جسم دیا گیا، اس کی روح کو وہاں منتقل کیا گیا، تو ایک پرندے میں ایک جسم میں کتنی روحیں ہو گئیں؟ دو، ایک پرندے کی اپنی روح، ایک شہید کی روح۔ تو معلوم ہوا کہ یہ روح بحیثیت روح کے نہیں ہیں، کہ روح کو پرندے کی سواری عطا کی گئی ہے، کہ اللہ نے روح کو سوار بنایا ہے، وہ پرندہ اس کی سواری ہے۔ اگر آپ کہیں کہ نہیں کہ یہ روح کو جسم دیا گیا ہے پرندے کا، تو میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ انسانی جسم افضل ہے یا پرندے کا جسم افضل ہے؟ انسانی جسم افضل ہے تو اس کے معنی ہے کہ یہ اس کو سزا دی گئی ہے، جزا تو نہیں دی گئی، کہ اللہ نے افضل جسم سے تعلق منقطع کر کے کم افضل جسم سے اس کا تعلق قائم کیا، تو یہ شہید کو جزا تو نہ ملی، یہ شہید کے لیے تو سزا ہو گئی۔ جو ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ جب کوئی انسان دنیا سے جاتا ہے تو اس کے بعد دوبارہ اس کی روح آتی ہے، اگر وہ اچھے کام کر کے گیا ہے تو اس کی روح اچھی چیز میں آئے گی جو انسان سے بہتر چیز ہوگی، اور اگر اچھے کام کر کے نہیں گیا تو اس کی روح جو ہے وہ اس سے کم درجے کی چیز میں آئے گی۔ اب شہید جو ہے یہ کام اچھا کر کے گیا ہے یا کام برا کر کے گیا ہے؟ اچھا کام کر کے گیا ہے، تو اس کو اگر جسم دینا تھا ہندو عقیدے کے لحاظ سے بھی یہ بات کہنی تھی، تو اس کے لیے پھر جسم تو اونچا ماننا چاہیے تھا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ارشاد گرامی کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ پرندے کا جسم اس کو دیا جاتا ہے، بلکہ پرندہ بطور سواری کے اس کو دیا جاتا ہے، اور اس کی روح جو ہے پرندے پہ سوار ہوتی ہے اور جنت کی فضاؤں میں وہ روح گھومتی ہے۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ کیا اس روح کا جسم سے تعلق ہے یا تعلق نہیں۔ اس بارے میں ایک بات عقل کی ہے، ایک بات خبر کی ہے۔ عقل کی بات یہ ہے کہ جب شہید کا مقابلہ ہوا ہے دشمن کے ساتھ تو اس کی روح کٹی ہے یا اس کا جسم کٹا ہے؟ کہ جسم کٹا ہے۔ قربانی کس نے دی ہے؟ جسم نے دی ہے۔ ہاتھ پاؤں کٹے، ناک کٹا، یہ سارے اعضاء کس کے ہیں؟ جسم کے ہیں، تو جسم کٹا ہے، اور وہاں پہ سیر کون کر رہا ہے؟ سیر روح کر رہی ہے۔ تو کیا یہ عدل ہوگا کہ جو قربانی دینے والا ہے، جس کی وجہ سے مرتبہ ملا، اس کو تو بیکار کر کے پھینک دیا جائے،
اور جس نے براہ راست قربانی نہیں دی اس کو یہ اعزاز دیا جائے تو یہ ضابطۂ عدل کے خلاف ہے۔ تو معلوم ہوا کہ روح کو بھی اعزاز ہے، جسم کو بھی اعزاز ہے، اس لیے کہ جس کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، وہ روح اور جسم کا مجموعہ تھا، مرکب تھا۔ جب روح اور جسم کا مرکب تھا تو اس لیے اعزاز بھی روح اور جسم دونوں کو ہونا چاہیے۔ تو جیسے روح کے لیے اعزاز ہے تو روح کی یہ لذت جسم کی طرف منتقل ہوتی ہے، عالم برزخ میں روح کا عذاب جسم کی طرف منتقل ہوتا ہے، عالم برزخ میں روح کی راحت جسم کی طرف منتقل ہوتی ہے۔ عالم دنیا اور عالم برزخ میں ایک فرق ہے، اس کو ذہن نشین فرما لیا جائے کہ عالم دنیا میں اثر جسم پر پڑتا ہے اور وہ منتقل ہوتا ہے روح کی طرف۔ آپ فرمائیں گے وہ کیسے؟ آپ تشریف لے جا رہے ہیں کہ پاؤں میں کانٹا چبھا، پاؤں میں کانٹا چبھا تو وہاں زخم ہوا، لیکن جیسے ہی پاؤں میں کانٹا چبھا آپ نے کہا اف، یا کہا اللہ، یا کہا میری ماں، تو کانٹا کہاں چبھا؟ پاؤں میں۔ بے ساختی سے بے قراری کی کیفیت کے الفاظ، آواز کہاں سے نکلی؟ منہ سے۔ آنسو ٹپکا کہاں سے؟ آنکھ سے۔ تو یہ جو کانٹا چبھا تھا یہ آنکھ میں تو نہیں چبھا، یہ کانٹا جو چبھا ہے یہ زبان میں تو نہیں چبھا، کہاں چبھا ہے؟ پاؤں پہ چبھا ہے، پاؤں پہ نشان پڑا ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ آگے منتقل ہوا، کہاں منتقل ہوا؟ جسم سے یہ تکلیف منتقل ہوئی روح کی طرف، کہ روح نے اس تکلیف کو محسوس کیا جسم کے واسطے سے۔ عالم دنیا میں جسم کے واسطے سے روح متاثر ہوتی ہے اور عالم برزخ میں روح کے واسطے سے جسم متاثر ہوتا ہے، تو لہذا وہاں راحت ہوتی ہے، روح کو منتقل ہوتی ہے راحت روح کے واسطے سے جسم کی طرف، اور عذاب ہوتا ہے روح کو، اور یہ عذاب منتقل ہوتا ہے روح کے واسطے سے جسم کی طرف۔ یہ بات تو تھی عقل کی، اب آئیے خبر کی طرف کہ اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ وہ کہ جو قتل کیے گئے، جس کو قتل کیا گیا ہے اس کو مردہ مت کہو۔ تو قتل روح کو کیا گیا، قتل جسم کو کیا گیا، تو اللہ نے یہاں جسم کو مردہ کہنے سے منع فرمایا ہے، فرمایا کہ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، تم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ تو اس آیت سے بھی یہ بات معلوم ہوئی کہ شہید جو ہے وہ زندہ ہے، اور یہ زندہ صرف اعزاز کی وجہ سے ہے، ادب احترام کی وجہ سے ہے، آرام سے بیٹھ جائیے، ادب احترام کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ واضح فرما رہے ہیں کہ بلکہ حقیقتاً وہ زندہ ہیں اور ان کی زندگی کا انہیں شعور ہے، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، اس لیے تمہیں خبر کے ذریعے سے بتلا رہے ہیں کہ وہ زندہ ہیں۔ یہاں اللہ نے یہ بات فرمائی کہ ان کو مردہ مت کہو، اور قرآن مجید میں آگے سورہ آل عمران میں آ رہا ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں ان کو مردہ گمان بھی مت کرو۔ یہاں کہنے سے منع فرمایا، وہاں گمان کرنے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا۔ مزید اس سلسلے میں باتیں انشاءاللہ آگے بھی آئیں گی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دنیا میں ہم آزماتے ہیں، مختلف انداز سے آزماتے ہیں، اور فرمایا کہ جو لوگ اس آزمائش میں کامیاب ہو جائیں اور صبر کرنے والے ہوں آپ ان کو خوشخبری سنا دیں۔ صفحہ نمبر 32 پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کی علامت بیان فرمائی کہ جس وقت مصیبت پہنچے اسی وقت وہ صبر کریں اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں۔ اب جس وقت مصیبت پہنچے، حدیث پاک کے اندر ایک واقعہ آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، دیکھا کہ ایک عورت بیٹھی رو رہی ہے، واویلا کر رہی تھی۔ ایک ہے رونا، ایک ہے واویلا کرنا، ہاتھ کا استعمال، زبان کا استعمال۔ نبی صاحب نے پوچھا کہ اس کو کیا ہے؟ کہا کہ حضرت اس کے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ نبی علیہ السلام آگے بڑھے تو حضرت نے اس سے خطاب کیا، فرمایا کہ صبر کرو۔ اب وہ بیچاری اپنے حال میں تھی، اس نے کہا تیرا مرتا تو تجھے پتہ چلتا۔ اب نبی علیہ السلام وہاں رک نہیں گئے کہ اپنے حال میں نہیں، جو مغلوب الحال ہو اس کو پریشان نہ کریں، اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں۔ نبی علیہ السلام وہاں سے واپس آ گئے۔
حضرت کے واپس آنے کے بعد کسی نے کہا تجھے پتہ بھی ہے تو کس کو جواب دے رہی تھی؟ اس نے کہا کہ ایک راہگیر تھا گزر رہا تھا، اس نے بات کی، میں نے جواب کرنے کو تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ غلطی کا احساس ہوا، فوراً وہاں سے اٹھی حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئی، کہا کہ حضرت میں معذرت بھی چاہتی ہوں اور میں صبر کرتی ہوں۔ فرمایا کہ صبر جو ہے وہ صدمے کے آغاز پر ہوتا ہے، معذرت کی تو ضرورت نہیں، تو اپنے حال میں نہیں تھی اس لیے میں نے اس کو محسوس نہیں کیا، حضرت نے یہ اظہار فرما دیا، لیکن فرمایا کہ جو اجر ہے صبر کا وہ اس وقت ہے جب صدمہ پہنچے، تو اپنی بھڑاس نکال چکی، اب تیرے لیے اس صبر کا اجر نہیں ہے۔ تو اس لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس وقت مصیبت پہنچے اس وقت جو صبر کرے گا ایسے صابر کے لیے خوشخبری ہے، اور آپ اس کو خوشخبری سنا دیں۔ پھر یہ کہ اللہ کا عظیم احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں کلمات کی تعلیم بھی دی کہ صبر کے لیے کلمات کون سے استعمال کرنے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ انا للہ اس میں عقل کا علاج ہے، و انا الیہ راجعون اس میں فطرت کا علاج ہے، اور نبی علیہ السلام کے ارشاد گرامی میں آنسو بہانے کی اجازت ہے، اس میں طبیعت کا لحاظ ہے کہ شریعت اتنی کامل ہے اور اللہ کا نظام اتنا جامع ہے کہ کوئی پہلو چھوڑا نہیں۔ اب اس میں عقل کا علاج ہے انا للہ، کہ اب یہ میرا عزیز رشتہ دار دنیا سے گیا تو یہ عقل کا علاج ہے کہ ہم اللہ کی ملکیت ہیں، جب اللہ کی ملکیت ہیں تو اللہ مالک ہے۔ ایک آدمی ہے جس کے 2 کمرے ہیں، اس کے بعد 4 پہیے ہے، چاہے تو 4 پہیے اس کمرے میں رکھ دے، چاہے تو 4 پہیے اس کمرے میں رکھ دے، کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا۔ جانور ہے، چاہے تو اس جانور کو اس کمرے میں باندھ دے، چاہے تو جانور کو اس کمرے میں باندھ دے، کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا۔ دونوں جہانوں کا مالک اللہ ہے، چاہے تو عالم دنیا میں رکھ لے، چاہے تو عالم برزخ میں منتقل فرما دے، کوئی اس سے کیسے پوچھ سکتا۔ تو انا للہ میں عقل کا اطمینان ہے کہ اللہ مالک ہے، کہ چاہے تو اس دنیا میں رکھ دے، چاہے تو دوسرے عالم میں منتقل فرما دے۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یقیناً ہم اس کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اگر ہم نے صبر کیا تو وہ ہمیں اجر دے گا، اگر ہم نے بے صبری کی تو ہمیں سزا دے گا۔ یہ جو جانے والا ہے یہ واپس نہیں آئے گا، ہم نے جانا ہے۔ جب ہم جائیں گے اگر صبر کر کے گئے تو اس پہ اجر ملے گا، اور بے صبری کی حالت میں گئے تو پھر اس کی سزا ہوگی۔ اب یہ انسان کا جو مفادی مزاج ہے یہ اس کا علاج ہو گیا۔ باقی آنکھوں سے آنسوؤں کا بہنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے چھوٹے فرزند حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، علیہ السلام کی گود میں وہ تھے، حضرت کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ حضرت کے ساتھ بیٹھے تھے، فرمایا کہ حضرت آپ رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ آنسوؤں کا آنا یہ دل کی رقت کی وجہ سے ہے، لیکن زبان اور ہاتھ کا ایسا استعمال نہیں کروں گا کہ جو اللہ کو ناپسند ہو۔ اب ہمارے ہاں تعزیت کے مختلف الفاظ ہیں۔ افسوس کا اظہار کیا کہ حضرت افسوس ہے کہ یہ آپ کے گھر کا یہ فرد دنیا سے چلا گیا۔ اب تعزیت ہو رہی ہے سرائکی زبان میں عرض کر رہا ہوں۔ اس نے ڈانٹا جو تھا، لا حول ولا قوت الا باللہ، کیا اس نے ظلم کیا ہے؟ کیا حکمتیں ہیں اس کی، یہ بات ایک ذہن میں بٹھا لیں۔ جو شخص دنیا میں جس وقت جاتا ہے اس کے لیے بھی مناسب وقت وہی ہے، اس کے لواحقین کے لیے بھی مناسب وقت وہی۔ یہ اللہ کے علم میں، یہ تو میری اور آپ کی سوچ ہے، اور یہ سوچ دنیا کی حد تک ہے۔ قیامت میں جب جائیں گے ساری حکمتیں آنکھوں کے سامنے آ جائیں گی، ہر بات معلوم ہوگی کہ دنیا میں ایمان کا امتحان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں، اور اللہ کا کوئی کام رحمت سے خالی نہیں۔ یہ ذہن میں بات بیٹھنی چاہیے۔ تو فرمایا کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے صبر کے بارے میں یہ بات فرما دی، اور دوسرا اصول جو اللہ نے بیان فرمایا یہودیوں کے حوالے سے کہ ان میں ایک عیب یہ ہے کہ جو باتیں نازل ہم نے کی ہیں ان کو وہ چھپاتے ہیں، کتمان کرتے ہیں، کتمان کہ حقائق کو چھپانا، اور اللہ نے حقائق چھپانے والوں پر یہاں لعنت فرمائی۔ صفحہ نمبر 33 پہ اس رکوع کے آخر میں
اللہ نے اپنی وحدانیت بیان فرمائی، اور صفحہ 33 پر اس کے بعد رکوع ہے، رکوع نمبر 20، اس میں اللہ نے اپنی قدرت اور وحدانیت کی نشانیاں بیان فرمائیں، زمین اور آسمان کی پیدائش، رات اور دن کا نظام، کشتیوں کا چلنا، آسمان سے بارش کا اترنا، زمین کا سرسبز و زرخیز ہونا، اور جانوروں کا چلنا پھرنا، ہواؤں کا پلٹنا، اور بادل کا معلق ہونا۔ فرمایا ان میں جتنے غور کرتے ہوئے چلے جاؤ، ہر ایک میں اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اور یہاں یہ بات ذہن نشین رہے کہ جس کام کو بھی دیکھو گے، جس علامت کو بھی دیکھو گے، اس سے 3 باتوں کی نشانی معلوم ہوگی۔ بس یہ ایک بنیادی بات ہے جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ کی قدرت معلوم ہوگی، اللہ کی حکمت معلوم ہوگی، اللہ کی رحمت معلوم ہوگی۔ 3 باتوں کی نشانی کہ اللہ کی قدرت، کہ اللہ کے سوا یہ کوئی نہیں کر سکتا، اللہ نے جو کیا ہے اس میں اللہ کی حکمت ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر رحمت ہے، کہ اللہ نے یہ جو نظم قائم کیا ہے یہ اپنے فائدے کے لیے نہیں، یہ ہمارے فائدے کے لیے قائم کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ محبت ایمان والوں کو اللہ سے ہونی چاہیے، اور صفحہ 33 کے آخر اور صفحہ 34 کے اس رکوع کے آخر میں یہ بات فرما دی کہ وہ لوگ جو گمراہوں کی اتباع کرتے ہیں، گمراہوں کے پیچھے چلتے ہیں، گمراہوں کو اپنا رہنما بنا رکھا ہے، تو قیامت کے دن یہ گمراہ تو اپنی جان بچانے میں لگے ہوں گے، تو ان سے بے نیازی کا اظہار کریں گے۔ اس وقت ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوگا کہ ہم نے غلط رہنما چنے تھے اور غلط رہبروں کی بات پہ ہم چلتے رہے، تو یہ ان کا پچھتانا اس وقت ان کے لیے بیکار ہوگا، اور یہ پچھتانا ان کو جہنم سے نہیں نکال سکے گا۔ صفحہ نمبر 34 پہ یہ رکوع نمبر 21 ہے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ نے تمہیں حلال اور پاکیزہ دیا ہے وہ کھاؤ، اور شیطان کی اتباع مت کرو۔ شیطان کی اتباع کیا ہے؟ شیطان کی اتباع یہ ہے کہ کبھی تو وہ حلال چیز کھانے سے روک دے گا، اور کبھی حرام چیز کھانے پہ آمادہ کر دے گا، کہ سور کا گوشت دے کہ اس کے اندر لذت ہے، اس کے اندر یہ ہے، اس کے اندر وٹامنس ہیں، اس کے اندر فلاں ہے، یہ ہے راغب۔ کبھی یہ ہے کہ فلاں کا گھٹا ہے، اس میں مرچیں نہیں ڈالنی، کہ حضرت والا کو شاید وہ مرچیں محسوس ہوتی ہوں، تو لہذا اس لیے جو ہے وہ مرچیں نہیں ڈالنی۔ اب یہ حلال چیز رک گئی، حلال چیز حرام ہو گئی۔ فرمایا کہ یہ شیطان کی اتباع ہے، جس کو اللہ نے حلال کیے ہے اس کو حلال سمجھو، جس کو اللہ نے حرام کیا اس کو حرام سمجھو۔ اپنی مرضی سے حلال اور حرام کے فیصلے مت کرو، اپنی مرضی سے حرام اور حلال کے فیصلے کرنا یہ شیطان کی اتباع ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ وہ لوگ کہ جو قرآن اور حدیث سے منحرف ہیں، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ قرآن اور حدیث کی طرف آؤ، نبی علیہ السلام کی طرف آؤ اور قرآن کی طرف آؤ، تو کہتے ہیں نہیں، ہم اپنے باپ دادا کے طریقے پہ چلیں گے۔ یہاں سے وہ حضرات جو تقلید کے مخالف ہیں انہوں نے ایک اعتراض پیدا کیا۔ وہ کہتے ہیں یہ مقلدین جو ہیں، جب ہم ان سے کہتے ہیں کہ آؤ قرآن کی پیروی کرو، تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ کی پیروی کریں گے، تو اپنے باپ دادا کی پیروی کریں گے۔ تو یہ وہی مشرکین کا طریقہ ہے جو اس کو اختیار کر رہے ہیں۔ بالکل جناب والا کا فرمانا بجا ہے، لیکن مہربانی فرما کے آیت تو پوری پڑھ لو۔ قرآن مجید میں اللہ نے اس سے پہلے پارے میں فرمایا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے کہ آدھی بات قبول کریں گے، آدھی چھوڑیں گے، تو لہذا یہودیوں کا طریقہ اختیار مت کرو، ایمان والوں کا طریقہ اختیار کرو، پوری آیت پڑھ لو تو بات واضح ہو جائے گی۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ اپنے آباء و اجداد کی تقلید کرتے ہیں، کب؟ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کہ ان کے آباء و اجداد جو گمراہ ہیں اور دین کی سمجھ نہیں رکھتے، تو ایسے آباء و اجداد کی اتباع کرتے ہیں کہ جو گمراہ ہیں اور دین کی سمجھ نہیں رکھتے، اور جن کے آباء و اجداد گمراہ بھی نہ ہوں اور دین کی سمجھ بھی رکھتے ہوں، تو کیا ان کی بات بھی نہیں ماننی چاہیے؟
ان کی بات نہ ماننا گمراہی ہے۔ آباء و اجداد گمراہ ہیں تو ان کی بات ماننا گمراہی ہے، اور آباء و اجداد اگر ہدایت پر ہوں تو ان کی بات نہ ماننا گمراہی ہے۔ تو کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہدایت پر ہیں، تقوی کے اعلیٰ مقام پر ہیں، تو ان کی بات ماننا گمراہی نہیں، ان کی بات کا انکار کرنا گمراہی ہے۔ تو قرآن مجید میں تو اللہ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ نے عذاب کا بیان فرمایا، اور صفحہ نمبر 34 کے آخر و 35 پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اہل ایمان سے خطاب فرمایا کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو، اور یہ کھانا کس مقصد کے لیے ہو؟ عبادت کے لیے ہو۔ کھائیں گے تاکہ عبادت میں دل لگے، طاقت ہو، قوت ہو، عبادت کی جا سکے۔ اسی سے مسئلہ ایک اور بھی معلوم ہو گیا کہ افطار کے وقت میں اتنا پانی پی لیں تاکہ عشاء کے وقت میں نماز تراویح کے قابل نہ رہیں۔ نہیں، اللہ نے یہاں فرمایا کہ کھاؤ پیو، لیکن اس انداز سے کھاؤ پیو کہ اس سے مقصود حاصل ہو، مقصود ہاتھ سے نکلنے نہ پائے۔ صفحہ نمبر 35 پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وہ لوگ جو اللہ کے احکامات کو چھپاتے ہیں دنیاوی مفاد کے لیے، فرمایا کہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، اور فرمایا کہ دنیا پرست لوگ گمراہی کو حاصل کر رہے ہیں ہدایت کے بدلے میں، اور عذاب کو اپنے لیے یقینی بنا رہے ہیں مغفرت کے بدلے میں۔ یہاں اللہ نے ایک تعجب کا جملہ استعمال فرمایا، فما اصبرهم علی النار۔ یہ تعجب کا جملہ ہے کہ فما اصبرهم علی النار، کہ یہ لوگ جو دنیا پرست ہیں، دین کو چھوڑے ہوئے ہیں، فرمایا کہ کس چیز نے ان کو صابر بنا دیا جہنم کی آگ پر؟ حالت تو تمہاری یہ ہے کہ گرمی کے موسم میں سائے میں بیٹھے ہوئے بھی دھوپ کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، جہنم کی آگ کو تم کیسے برداشت کرو؟ کہ کس برتے پہ تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ کے لیے تیار کر رہے ہو؟ تو یہ اللہ نے تعجب کا اظہار فرمایا انسانوں کے بارے میں، اور فرمایا کہ وہ لوگ جو دین سے دور ہیں وہی ہیں جو اللہ کی کتاب کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ صفحہ نمبر 35 کے آخر صفحہ 36 پہ یہ رکو نمبر 22 ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ چند رکوع پہلے دوسرے پارے کے شروع میں اللہ نے قبلے کی تبدیلی کا حکم فرمایا۔ اس پہ یہودیوں اور عیسائیوں نے بے جا اعتراضات کیے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نتیجے کی بات بیان فرما رہے ہیں کہ رخ قبلے کی طرف ہونا، مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف ہونا، یہ ذریعہ ہے، مقصود عبادت ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ 4 چیزیں مطلوب ہیں۔ پہلی چیز ایمانیات کہ عقیدہ صحیح ہو۔ دوسری چیز یعنی یہ دین کے 4 شعبے، پہلا شعبہ ایمانیات کے جن باتوں کا ماننا ضروری ہے ان باتوں کو مانا جائے۔ دوسرا شعبہ عبادات، عبادات سے مراد مخلوق کا خالق سے تعلق، مخلوق کے خالق سے تعلق کی جو صورت ہے اس کو عبادت کہتے ہیں۔ عبادات درست ہوں، اور عبادات میں یہاں نماز اور زکوٰۃ کا بالخصوص ذکر فرمایا۔ تیسری چیز معاملات، کہ مخلوق کے ساتھ جو تمہارا تعلق ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، اور اس میں بنیادی اصول فرما دیا ایفاء عہد، کہ عہد کو پورا کرنا۔ گاہک ہے، خریدار ہے، دونوں عہد پورا کریں۔ میاں بیوی ہیں، نکاح ایک معاہدہ ہے، دونوں اپنا عہد پورا کریں۔ بیوی بھی عہد پورا کرے، شوہر بھی اپنا عہد پورا کرے، اپنی ذمہ داری پوری کرے۔ والدین اور اولاد یہ اپنی اپنی ذمہ داری پوری کریں۔ استاد و شاگرد اپنی اپنی ذمہ داری پوری کریں تو معاملات درست ہوں۔ اور چوتھا شعبہ ہے اخلاقیات، کہ اپنی اصلاح فرمائیں، حسد سے، تکبر سے، ریاکاری سے، بغض سے اپنے آپ کو بچائیں، اور اپنے اندر وہ صفات پیدا کریں جو صفات مطلوب ہوں، اور جن کی وجہ سے عبادت اور معاملات اور ایمان میں، عقائد میں سہولت پیدا ہو، نہ کہ رکاوٹیں پیدا ہوں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایمان والوں سے خطاب کر کے یہ بات فرمائی کہ ہم نے جو قصاص کا قانون فرمایا ہے، مقرر کیا ہے کہ جان کے بدلے میں جان، تو اس سے معاشرے کی زندگی ہے۔ اس لیے کہ اگر ایک قاتل کو سزا ہو گئی تو ناحق قتل کا سلسلہ معاشرے کے اندر
رک جائے گا۔ تو اللہ کے ہر حکم میں حکمت ہی حکمت ہے۔ اور صفحہ نمبر 37 پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اصول بیان فرمایا کہ اگر کوئی آدمی جس کا انتقال ہو جائے اور وہ غلط وصیت کر کے جائے تو لواحقین کو چاہیے کہ اس وصیت کو درست کر لیں تاکہ وہ بھی بچ جائے اور یہ بھی ناحق کسی کا لینے سے بچ جائیں۔ والد ہے، اس نے بیٹیوں کو محروم کر دیا، اپنی زندگی میں بیٹوں کو سب کچھ دے دیا، یا بیٹوں کے نام اس نے لکھ دیا، بعض بیٹوں کے نام لکھ دیا، بعض کو محروم کر دیا۔ اب باپ کا انتقال ہو گیا، اب انتقال ہو گیا، جو اس کے لواحقین ہیں وہ رساں ہیں، وہ کہیں نہیں جی باپ ہمیں دے گیا تھا لہذا ہم اس کے مالک ہیں، جی قانون کے لحاظ سے آپ مالک ہیں، لیکن باپ نے جو یہ زیادتی کی ہے اس کی وجہ سے باپ کی پکڑ تو وہاں ہوگی، تو اس لیے باپ کا حق ہے کہ اپنے باپ کو پکڑ سے چھڑاؤ، اور لہذا جب تم جانتے ہو کہ یہ ظلم کیا ہے باپ نے تو اس ظلم سے اپنے باپ کو بھی چھڑاؤ، اپنے آپ کو بھی چھڑاؤ، تو لہذا اس کی جائز شرعی تقسیم جو ہے وہ کی جائے تاکہ مرنے والا بھی بچ جائے عذاب سے اور تم بھی ناحق کسی کا حق لینے سے بچ جاؤ۔ تو فرمایا کہ اگر کوئی یہ تبدیلی کرے گا ایسی وصیت میں جو غیر شریف وصیت ہے تو فرمایا کہ اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ صفحہ نمبر 37 ہی پہ یہ رکن نمبر 23 ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اس میں اللہ تعالیٰ نے روزے کی فرضیت بیان فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اہل ایمان سے خطاب فرمایا اور تسلی کے لیے فرما دی یہ بات کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، روزہ تم پہ فرض ہوا ہے، یہ پہلی امتوں پر بھی روزہ فرض تھا۔ بعض امتیں تو وہ تھیں جن کے لیے 24 گھنٹے کا روزہ تھا، تو ہمارے لیے تو اللہ نے بڑی سہولت فرما دی ہے روزے کے اندر۔ اور آگے یہ واقعہ آئے گا کہ حضرت مریم رضی اللہ عنہا جس دور میں تھیں اس دور میں روزہ کا مفہوم یہ تھا کہ کھانا پینا بھی نہیں، بولنا بھی نہیں۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے بولنے کا روزہ نہیں رکھا، نہیں تو افطار کے وقت میں تو پھر کندھے ہی کندھے ہوتے اٹھانے والے کہ بولتے نہیں سارے دن تو کیسے گزرتی۔ تو بولنا جو ہے وہ تو ہمارے لیے بڑا ضروری ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ نے اس امت کو سہولت عطا فرما دی۔ تو ہمارا کہ یہ روزہ تم پہ فرض کیا گیا تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفحہ 37 کے آخر 38 پر رمضان المبارک کی فضیلت بیان فرمائی کہ یہ مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن مجید نازل ہوا، لہذا یہ مہینہ جس کو مل جائے اس کو چاہیے کہ اس مہینے کا روزہ رکھے۔ یہاں ایک ضابطہ آج کے دور کی ضرورت کے اعتبار سے عرض کر دوں کہ بعض حضرات عمرے پہ تشریف لے گئے، رمضان مبارک میں واپس آئیں گے، اور بعض حضرات رمضان مبارک میں تشریف لے جانے والے ہیں۔ تو ایک مسئلہ ذہن نشین فرما لیا جائے کہ سعودیہ میں ایک دن پہلے ہے ہمارے مقابلے میں۔ اگر کوئی آدمی یہاں سے گیا ہے اور رمضان المبارک شروع ابھی نہیں ہوا تھا، وہ وہاں پہنچ گیا تو وہاں رمضان پہلے شروع ہو گیا، 30 روزے ہوئے، اور اس کے بعد وہ یہاں سے 27-28 روزے کو یہاں ملتان واپس پہنچ گیا۔ جب یہاں واپس پہنچے گا تو وہاں اگر بالفرض 30 روزے ہونے ہیں تو ہم ایک دن پیچھے ہیں، تو یہاں وہ جب آئے گا تو یہ 31واں روزہ ہوگا، تو روزہ رکھے گا، یہ عید کرے گا۔ یہاں اللہ نے ضابطہ بیان فرما دیا فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، یہاں کون سا مہینہ ہے، اس پر کون سا مہینہ ہوگا، رمضان کا مہینہ ہوگا، تو اس کے لیے روزہ رکھنا لازم ہے۔ اب دوسری بات کہ یہاں سے وہاں گیا ہے، یہاں سے اس نے روزہ رکھنا شروع کیا اور سعودیہ پہنچ گیا، اور وہاں ظاہر ہے ایک دن پہلے ختم ہو گیا، اب وہاں رمضان نہیں ہے۔ جب رمضان نہیں ہے تو اب وہاں روزہ رکھ سکتا ہے، روزہ نہیں رکھے گا، تو یہ روزہ جو اس کا ایک رہ گیا 29 روزے ہوئے، یہ معاف ہوئے نہیں۔ یہاں اللہ نے دوسرا اصول بیان فرما دیا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، گنتی پوری کرو، کہ دونوں جگہ کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید قیامت تک کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ تو اس زمانے کے اندر اس کا تصور بھی نہیں تھا، یہ سفر اتنی آسانی سے نہیں تھا کہ گھنٹوں میں پہنچتے تھے، لیکن اللہ نے قرآن میں وہ ہدایت فرما دی کہ قیامت تک جب ضرورت پڑے تو یہ ہدایت قرآن کے اندر موجود ہے۔ دونوں اصول یہاں اللہ نے بیان فرما دیے۔ اور یہاں ایک تیسرا مسئلہ بھی گزارش کر دوں کہ جس وقت ہم یہاں سے پرواز کرتے ہیں
پرواز کی فضا میں پہنچ گئے اور سورج نظر آ رہا ہے، اعلان ہوتا ہے جہاز کے اندر کہ جس جگہ سے ہم اڑ رہے ہیں نیچے جو ملک ہے یا شہر ہے اس کے لحاظ سے افطار کا وقت ہو چکا ہے، اور بہت سے حضرات اس وقت افطار فرما لیتے ہیں، وہ اپنے روزے کو ضائع کرتے ہیں، تو لہذا افطار اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک سورج نظر آ رہا ہو، تو چاہے جتنا وقت ہو جائے، تو جس وقت آپ نیچے اتریں گے اور سورج غروب ہوگا، آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہوگا، آپ نے اس وقت افطار کرنا ہے، چاہے گھنٹہ اوپر ہو جائے، چاہے 1.5-2 گھنٹے اوپر ہو جائیں۔ تو لہذا اگر پہلے روزہ کھول دیا تو روزہ کھولنا نہیں ہوگا، یہ روزہ توڑنا ہوگا، تو اس کا کفارہ بھی دینا پڑے گا اور روزے کے بدلے میں روزہ بھی رکھنا پڑے گا۔ تو اس لیے اس سے اجتناب ضروری ہے، اور یہ ایسے مسائل ہیں کہ عام طور پہ ہمیں معلوم نہیں ہوتے، اس کی وجہ سے یہ قباحتیں پیدا ہوتی۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے یہاں دعا کی قبولیت کا ذکر فرمایا رمضان المبارک کے ذکر کے ساتھ، جس سے معلوم ہوا کہ رمضان المبارک میں دعا کی قبولیت کا خاص تعلق ہے، اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ یہ رات تمہارے لیے سہولت کی ہے، کھاؤ پیو، اور فرمایا کہ لیکن یہ ہے کہ سحر تک جو ہے وہ کھانا پینا ہے۔ تو یہاں سحر کے حوالے سے بھی ایک مسئلہ گزارش کر دوں، افطار کے حوالے سے بھی اور سحر کے حوالے سے بھی، یہ دونوں مسئلے اس جگہ موجود ہیں، اس کو ذہن نشین فرمایا گیا۔ سحر کے حوالے سے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اس وقت تک تم کھاؤ حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ اللہ نے فرمایا وکلوا واشربوا حتیٰ تسمعوا الاذان، کہ اللہ نے فرمایا کہ تم اس وقت تک کھاتے پیتے رہو جب تک اذان سنتے رہو، یہ اللہ نے نہیں فرمایا۔ اللہ نے فرمایا کہ حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، کہ جس وقت ہو جائے سحر کا، صبح کی نماز کا وقت شروع ہو، اس وقت تک کھا پی سکتے ہو، چاہے اذان ہوئی ہو چاہے اذان نہ ہوئی ہو۔ ہمارے ہاں یہ بات مشہور ہے کہ جب تک اذان چلتی رہے بس کھاتے پیتے رہو، روزہ نہیں ہوگا۔ وقت ختم ہو جانے کے بعد اگر پانی کا گھونٹ حلق کے نیچے آپ نے اتار لیا تو روزہ نہیں، تو اس بارے میں احتیاط کی ضرورت ہے، یہ اللہ نے ضابطہ بیان فرما دیا۔ اس کے بعد اب افطار کا کیا ہے، ثم اتموا الصیام الی اللیل، کہ الی اللیل رات تک جو ہے روزہ پورا کرو، الی اللیل رات تک پورا کرو۔ اب اس پہ اہل تشیع کا ایک استدلال ہے، اہل تشیع کا استدلال ہے، آپ جانتے ہیں کہ اہل تشیع روزہ بعد میں کھولتے ہیں، اور ان کی دلیل یہ ہے، وہ کہتے ہیں دیکھو کہ قرآن مجید کے اندر یہ بات موجود ہے، ہم خود تمہاری ہی بات پیش کرتے ہیں۔ وہ کیسے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، الی کا لفظ ہے وہاں کہ تم اپنے وضو میں بازو دھو لو، الی المرافق کوہنیوں تک، اور تم وہاں ترجمہ کرتے ہو کوہنیوں سمیت، کہ پوری کوہنی کو بھی ساتھ دھونا ہے، تو الی میں تم کوہنی کو شامل کرتے ہو۔ یہاں اللہ فرما رہے ہیں ثم اتموا الصیام الی اللیل، کہ تم روزہ مکمل کرو رات تک، تو رات کو شامل کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے ہم تو رات کو شامل کرتے ہیں، اس لیے دیر سے روزہ کھولتے ہیں، تو قرآن پہ عمل تو ہم کر رہے ہیں اور تم تو قرآن پہ عمل نہیں کر رہے۔ تو یہاں دو باتیں میں عرض کر دوں، ایک ضابطے کی بات ہے، ایک عقل کی بات ہے۔ ضابطے کی بات یہ ہے کہ اگر لفظ الی استعمال ہو اور الی سے بعد والی چیز پہلے والی چیز میں شامل ہو، تو پھر بعد والی چیز اسی جنس میں ہو، ایک ہی جنس کی چیزیں ہوں، تو بعد والی چیز پہلے والی چیز میں شامل ہوگی۔ اگر جنس علیحدہ علیحدہ ہو تو پھر بعد والی چیز پہلے والی چیز میں شامل نہیں ہوگی، یہ ایک ضابطہ ہے۔ وہاں ہے فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، تو یہ جو کوہنی سے بعد والا حصہ ہے، کیا یہ بازو میں شامل ہے کہ شامل نہیں؟ شامل ہے۔ جب یہ شامل ہے تو جب الی المرافق کہا تو الی کے بعد مرافق کوہنی ہے، تو کوہنی دھونے کے حکم میں شامل ہوگی۔ یہاں اللہ نے ذکر فرمایا ثم اتموا الصیام الی اللیل، الی سے پہلے روزہ ہے اور الی کے بعد رات ہے، روزہ اور رات دونوں ایک جنس ہیں، روزہ اور چیز ہے، رات اور چیز ہے، تو یہاں معلوم ہوا کہ رات روزے کے اندر شامل نہیں،
تو اللیل جیسے ہی رات کا آغاز ہوگا، جب سورج ڈوبا تو رات کا آغاز ہوا، تو لہذا اس آغاز تک تم نے روزہ رکھنا ہے، تو افطار کرنا ہے جیسے غروب آفتاب ہو تو ہم نے افطار کرنا ہے۔ یہ ضابطہ بھی اللہ نے یہاں بیان فرما دیا۔ اس بارے میں ہمارا واسطہ ان لوگوں سے بھی ہے جو غروب آفتاب سے بھی کچھ پہلے روزہ کھلوا لیتے ہیں۔ یہ حدیث پاک کے اندر ہے کہ روزہ جلدی افطار کیا کرو۔ میرے بھائی آدھی حدیث نہ سناؤ کہ روزہ جلدی افطار کیا کرو، پھر عصر کی نماز پڑھ کے روزہ کھول لو۔ تو جلدی افطار کے معنی یہ ہیں کہ فرمایا گیا کہ جب افطار کا وقت ہو جائے تو اب تاخیر نہیں کرنی، اور افطار کا وقت کب ہوگا؟ جب غروب آفتاب کا اطمینان ہو جائے تو افطار کا وقت ہو گیا۔ تو لہٰذا اس بارے میں بھی احتیاط کی ضرورت ہے، چند منٹوں کی وجہ سے اپنا روزہ تباہ مت کریں، خراب مت کریں۔ اب رہی بات اہل تشیع کی، تو میں نے یہ بات عرض کی، ضابطہ عرض کر دیا، لیکن اب میں ایک بات اور عرض کرتا ہوں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جب آپ نے ہاتھ دھونے ہیں الی المرافق، ہم الی المرافق، مرافق جو ہے یہ الا کے بعد ہے، تو کوہنیوں کا ایک حصہ آپ دھوئیں گے، کوہنیوں کا ایک کنارہ دھوئیں گے؟ نہیں، بلکہ کوہنی مکمل دھوئیں گے۔ تو الا کے بعد والے کو ہم مکمل لے رہے ہیں، تو لہٰذا اگر تم بھی وہی ترجمہ لے رہے ہو تو ثم اتموا الصیام الی اللیل، تو پوری رات کو اس کے اندر لو، رات کے 10 منٹ لے رہے ہو، باقی ساری رات کو تم نے چھوڑ رکھا ہے، تو الی اللیل پوری رات کو اس کے اندر شامل کرو۔ تو لہٰذا رات کب ختم ہوگی؟ جب فجر کی نماز کا وقت شروع ہوگا، تو لہٰذا پورے رمضان میں تمہیں تو کھانے پینے کی اجازت ہی نہیں۔ اب یہ ہے کہ یہ باتیں اس انداز کی ہیں جس کے بارے میں ہم کیونکہ لا علم ہیں، اس لیے یہ اہل باطل جس انداز سے چاہتے ہیں ہمارے سامنے بات کر کے پریشان کر دیتے ہیں کہ ہم تو قرآن کی بات کر رہے ہیں، اور اگر یہ بات ذہن نشین ہو تو پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ صفحہ نمبر 39 پہ اللہ نے یہاں اعتکاف کا ذکر فرمایا اور ناحق مال کھانے سے منع فرمایا۔ صفحہ 39 پہ یہ رکن نمبر 24 ہے، یسألونک عن الأہلہ، اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند کا باریک ہونا پھر بتدریج موٹا ہونا، اس کی حکمت بیان فرما دی کہ اس سے اوقات معلوم ہوتے ہیں اور حج کا علم ہوتا ہے، اور یہ روزوں کا علم ہوتا ہے، عبادات کا علم ہوتا ہے۔ اور پھر یہ بات فرمائی کہ اپنی مرضی کی نیکیاں اختیار مت کرو، جس کو اللہ نے نیکی کہا اس نیکی کو تم اختیار کرو۔ اور صفحہ 39 کے آخر اور صفحہ 40 پہ اللہ تعالیٰ نے جہاد اور قتال کا ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ مسجد حرام کے نزدیک قتال منع ہے اور مبارک مہینوں کے اندر قتال منع ہے، لیکن جب تم پہ حملہ ہو تو وہاں اپنے آپ کو ان کے سامنے بے بسی کے ساتھ پیش مت کرو، لہذا تم اس کا مقابلہ کرو، اس پہ تم پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمایا کہ جہاد میں مال خرچ کرو اور اسی میں تمہاری حفاظت ہے۔ پھر صفحہ 40 کے آخر 41 پہ اللہ نے حج کے بارے میں احکامات کچھ بیان فرمائے ہیں جو حسب ضرورت جو ہے وہ معلوم کیے جا سکتے ہیں۔ صفحہ 41 کے آخر اور صفحہ 42 پہ رکوع نمبر 25 ہے، اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے بارے میں ایک بات بیان فرما دی کہ حج کے سفر میں آتے جاتے ہوئے کیا کوئی چیز خریدی جا سکتی ہے کہ نہیں خریدی جا سکتی؟ فرمایا کہ اگر مناسک حج متاثر نہ ہوں تو خریدنے کی ممانعت نہیں ہے۔ صفحہ نمبر 42 پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو حج کا سفر کرتے ہیں اور وہاں مانگتے کیا ہیں؟ دنیا مانگتے ہیں۔ ایسے بد نصیبوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ فرمایا خوش نصیب وہ ہیں کہ جو کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، آتینا تو دے ہمیں فی الدنیا، دنیا میں حسنۃً بھلائی، وفی الآخرت، اور آخرت میں حسنۃً بھلائی، وقنا عذاب النار، اور تو ہمیں بچا آگ کے عذاب سے۔ اس کا مفہوم میں تھوڑا سا عرض کر دوں کہ حضرت بات یہ ہے کہ اللہ نے پہلے تو دنیا مانگنا سکھلایا ہے نا، کہ ربنا آتینا فی الدنیا، اس لیے ہم پہلے تو دنیا مانگتے ہیں۔ پیارے بھائی کہ اللہ نے دنیا مانگنا نہیں سکھلایا، اللہ نے آخرت مانگنا سکھلایا ہے۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، کہ اللہ اس سے پہلے کہہ رہے ہیں وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور اس سے پہلے فرمایا کہ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، کہ وہ لوگ جو دنیا مانگتے ہیں وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ یہاں اللہ نے دنیا نہیں مانگی، مانگنا سکھلایا۔ اللہ نے یہ بات سکھلائی کہ تم کہو کہ اللہ دنیا میں حسنہ عطا فرما۔ دنیا میں حسنہ کیا ہے؟
دنیا میں حسنہ ہے ہدایت کہ اے اللہ کے دنیا کی زندگی جس میں ہم آزمائش کی حالت میں ہیں، اے اللہ یہاں ہمیں تو ہدایت کاملہ عطا فرما دے، ہمیں گمراہی سے محفوظ فرما۔ تو دنیا میں اگر ہدایت کاملہ پر ہیں تو اس سے بڑھ کر اطمینان نہیں کہ دنیا کے اندر سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ سکون اور اطمینان کی۔ مجھے اور آپ کو کتنا سکون و اطمینان ہے اور طالبان کو کتنے ہیں؟ میں صرف ایک اپنی مثال اس کا دیتا ہوں۔ چند سال پہلے کی بات ہے کہ خوست کے علاقے میں نیٹو نے ایئرپورٹ تعمیر کیا، کئی منزلہ بنایا، کتنا مضبوط اس کو بنایا۔ یہ خبر آئی تو ظاہر ہے کہ میں پریشان ہوا، باقی حضرات بھی کئی پریشان ہوئے کہ جناب اب تو امریکہ جو ہے پکا ہو گیا، مستحکم ہو گیا، یہ اتنا مضبوط اس نے بنایا جس پہ کوئی حملہ کارگر نہیں ہو سکتا، اتنا اس نے پروف بنایا ہے یہ ایئرپورٹ۔ اب پریشانی تھی، اتفاق سے میرا کسی ذمہ دار سے رابطہ ہو گیا تو میں نے اپنی تشویش ظاہر کی، میں نے کہا حضرت یہ تو حالات بڑے خراب ہو گئے، اب میں پریشان، اب مجھ سے زیادہ پریشان تو ان کو ہونا چاہیے تھا۔ انہوں نے لگایا کہا، کہنے لگے خیر صاحب آپ ہماری بہتری پہ خوش نہیں؟ اب میں ہے نا کہ وہ مقابلے میں وہ اڈا بنا ہے، یہ کہتے ہماری کہنے لگے کہ ہم تو صدیوں نہیں بنا سکتے تھے، اللہ ہمیں بنوا کے دے رہا ہے، آپ خواہ پریشان ہو۔ یہ ہے اطمینان قلب۔ تو فرمایا کہ دنیا کے اندر جو نعمت ہے سب سے بڑی وہ ہے سکون قلب، اطمینان قلب۔ تو لہذا اطمینان قلب کب ہوگا؟ جب اللہ کی اطاعت کے مطابق زندگی گزر رہی ہوگی، ہدایت پر ہوں گے تو اطمینان قلب ہوگا۔ تو لہذا فرمایا کہ اے ہمارے رب تو ہمیں دنیا میں حسنہ عطا فرما، گمراہی سے محفوظ فرما، پریشانیوں سے محفوظ فرما، وفی الآخرت حسنہ، اور آخرت میں حسنہ عطا فرما، آخرت میں حسنہ جنت، یا آخرت میں جنت عطا فرما۔ اب جنت ہو گئی، اب آگے واقعنا عذاب النار، اور تو ہمیں بچا آگ کے عذاب سے۔ جب جنت ہو گئی پھر آگ کے عذاب کا کیا ذکر؟ جنت میں جانے والے دو گروہ ہوں گے، ایک گروہ وہ ہے جو جہنم سے ہو کر جنت میں جائے گا، گناہوں کی سزا بھگتے گا جہنم میں، پھر اللہ اس کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کریں گے، اور ایک گروہ وہ ہوگا جو جہنم میں جائے بغیر جنت میں داخل ہوگا۔ تو یہاں یہ دعا کی کہ اللہ جنت تو عطا فرما لیکن واقعنا عذاب النار، اس گروہ میں سے بنا جو جہنم میں جائے بغیر جنت میں داخل ہو۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ان کو نصیبوں میں سے بنا دے۔ اس بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے کچھ مسائل بیان فرمائے، اور صفحہ 43 پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ کچھ نصیب لوگ وہ ہیں جو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اپنے مال کو بھی قربان کر دیتے ہیں اور سب کچھ قربان کرتے ہیں۔ فرمایا کہ ایمان والوں کے صرف اسلام میں داخل ہونے کا دعویٰ مت کرو، پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے اثرات سے بچو تاکہ قیامت کے دن کی ذلت سے تمہاری حفاظت ہو۔ اور صفحہ 44 پہ یہ رکوع نمبر 26 ہے جس پہ انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی صحیح فہم عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہم اید امیر المؤمنین والمجاہدین اللہم انصرهم ولا تنصر علیہم۔ اللہم ربنا تقبلنا کما تقبلت صحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم اللہ اللہ اللہ